إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم لنسائهم رواه المسند أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا عبدا اللہ احکم الحاکمین اس کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے یہ زندگی احساسات کا نام ہے، اور احساسات رویوں سے پروان چڑھتے ہیں۔ انسان اپنے رویوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جس طرح انسان کے اندر انسان کا رویہ ہوگا، معاشرے کے اندر اس انسان کو اس رویے کے مطابق پکارا جائے گا۔
میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بیٹا ہے، اس نے اپنے والدین کو بڑا ہی خوبصورت گھر بنا کر دیا، گھر بھی کے اندر ہر چیز سہولت موجود ہے، لیکن اس بیٹے کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ بڑا ہی ترش ہے، بے ادب ہے، نافرمان ہے، خدمت نہیں کرتا، والدین اطاعت نہیں کرتا، بولتا ہے تو غصے کے ساتھ بولتا ہے۔ تو وہ گھر جو ہے نا والدین کے لیے بیٹے کے رویوں کی وجہ سے جہنم بن جاتا ہے۔ ایک بیٹا ہے، اپنے والدین کو کچا گھر جھونپڑی بنا کر دیتا ہے، اور اس کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ بڑا ہی میٹھا، پیار، اطاعت، فرما بردار، باادب، اس کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہے، تو وہ جھونپڑی نما کچا گھر اس والدین کے لیے جنت بن جاتا ہے۔ یہ رویے ہی ہیں جو انسان کے اندر احساسات پیدا کرتے ہیں، اور احساسات کا نام زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ جو آیت مبارکہ آل عمران سے میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بیان فرمایا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رویہ بیان فرمایا ہے۔ جنگ احد کے اندر درے کے اندر کچھ صحابہ کو کھڑا کر دیا، جنگ اللہ نے فتح دے دی، اور اس وقت کے کافر بھاگ گئے، اور درے کے اندر کھڑے ہوئے جن کو اللہ کے نبی کا یہ حکم تھا، ہم جنگ ہار یا جیت جائیں، ہمیں ہمارے جسموں کے پرندے نوچ کے چلے جائیں، تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ اب جنگ جیت گئے، اب جو کافروں نے سامان چھوڑا تھا، صحابہ وہ جمع کر رہے ہیں، جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، وہ جمع کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے جو درے کے اندر کھڑے کہ اب جنگ جیت چکے ہیں، وہ بھاگ گئے ہیں، میدان خالی ہے، غنیمت کا مال جمع ہو رہا ہے، ہم بھی چل کے ہاتھ بٹاتے ہیں، مال کافروں کا مال جو بچ گیا ہم بھی جمع کرتے ہیں۔ کچھ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اس دوران کچھ نیچے اتر آئے، اور اس وقت کافروں کے لشکر کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوتے۔ اس نے پہاڑ کی پچھلی جانب اپنے لشکر کو موڑا، اس کو پتا تھا اس درے کا، اس درے کے اوپر چند صحابہ کھڑے تھے، ان سے مقابلہ کہ ان کو شہید کر دیا، وہیں سے نیچے اترا اپنا کہا لشکر لے کر۔ جو جنگ جیتی ہوئی تھی، دوبارہ حملے سے وہ جنگ ہار گئے، نفسہ نفسی کا عالم ہو گیا، اللہ کے نبی زخمی ہو گئے، صحابہ شہید ہو گئے۔ اور اس وقت ایک غلطی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، کچھ لوگ صحابہ آ گئے، ان کی غلطی کی وجہ سے یہ سارا منظر بدل گیا۔ اب صحابہ کے دل میں کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سرزنش کریں گے، ہمیں ڈانٹیں گے، ہمیں سزا دیں گے، ہم نے نافرمانی کی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دی صحابہ کو، تو سارے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس جمع ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی خوف نہ آیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کو نازل فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت کی وجہ سے ہے کہ آپ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترش اخلاق والے، سخت دل والے ہوتے، آپ کا رویہ ٹھیک نہ ہوتا، سخت ہوتا، تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہیں یہ منتشر ہو جاتے، آپ سے دور چلے جاتے، آپ کے قریب نہ آتے۔
लन फज़्ज़ु मिन हौलिक, अब उनसे गलती हो गई है, फ़ाफ़ु अन्हुम, उनको माफ कर दे, वस्तगफिर लहुम, उन अपने साथियों के लिए इस्तिग़फ़ार कर, माफी मांग, वशाविरहुम फिल अम्र, अपने साथियों से मशवरा ले अपने मामलात के बारे में। फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, जब तू पूरा यकीन हो जाए तो फिर अल्लाह पर तवक्कल कर। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह जो अल्लाह पर तवक्कल करने वालों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया है। गलती हो गई है, नुकसान हो गया है, शहादतें हो गई है, जीती हुई जंग हार गई है, लेकिन ये नहीं कि अल्लाह के नबी अपना रवैया दुरुस्त कर ले, अपने साथियों के ऊपर सख्ती करे, नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी का अपने साथियों के साथ रवैया नरम है। और हमेशा अल्लाह के नबी का रवैया अपने साथियों के साथ, बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ बहुत ही अच्छा रवैया होता था। इसी तरह हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जहां नसीहत फरमाई, या बुनैया इन अक़ीमुस्सलाह, ये अहकामात जो बयान करने के बाद फिर उनको अखलाक, आदाब, रवैया सिखा रहा है अपने बेटे को। लुकमान अलैहिस्सलाम वो किस तरह सिखा रहे हैं? फरमाया, वला तुसाइर खद्दाक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर। वला तुसाइर, और अपनी खद्दाक लिन्नासी, अपनी रुखसार को लोगों से फेरना। तुसाइर का क्या मतलब है? कि टेढ़ा कर लेना। खद्दा का अपनी रुखसार को टेढ़ा कर लेना। जिस तरह बड़े मुतकब्बर लोग होते हैं, फख्र करने वाले, मुतकब्बर करने वाले, लोगों को हकीर समझने वाले, उनकी बातों को नापसंद समझते हुए अपना चेहरा जो मोड़ लेते हैं, ये एक तुसार, एक ऊंट के अंदर बीमारी लगती है, जो ऊंट का जो है मुंह एक तरफ फिर जाता है, एक तरफ फिर जाता है, इसको तुसाइर कहते हैं। और ये जो मुतकब्बर लोग होते हैं, जिनकी बातें वो पसंद नहीं करते, तकल्लुफ की बुनियाद के ऊपर अपने चेहरे को फेर देते हैं इस तरह। ये रवैया अच्छा नहीं है। ये किसी मजलिस के अंदर बैठे हो, इनफरादी तौर पर हो, आगे लोग कमजोर हैं, तू ताकतवर है, तेरे पास पैसा है, वो गरीब है, तो उनकी बात तो तवज्जो के साथ सुन। ये नहीं कि तकल्लुफ के जरिए साथ अपने चेहरे को फेर ले, ऐसे कर ले जैसे तू उसको कोई अहमियत नहीं दे रहा। ये तेरा रवैया ठीक नहीं है। लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ये रवैया सिखा रहे, वला तुसाइर खद्दाक लिन्नास, अपनी रुखसार को लोगों से फेरना, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और दूसरा ये रवैया सिखाया कि जमीन पर तो हर इंसान चलते हैं, इसी जमीन से हमने पैदा हुए, जमीन की मिट्टी से पैदा हुए हैं, और इसी मिट्टी के अंदर ही जाना है। जो हमसे पहले थे वो भी इसी मिट्टी ही में चले गए हैं। हर इंसान चलता है इसी जमीन के ऊपर। और कुछ लोग हैं वो अकड़ कर चलते हैं, अतरा कर चलते हैं, फख्र से चलते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है, लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ये नसीहत कर रहे हैं, रवैया सिखा रहे हैं, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पर चलना है तो अतर करना चल, अकड़ करना चल। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, जो अतर कर फख्र करते हुए चलते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स दो चादरों के अंदर मलबूस था और जमीन पर अकड़ कर चल रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को फाड़ा और उसके अंदर धंसा दिया। फरमाया, ये क़यामत तक धंसता ही चला जाएगा।
دھنستا ہی چلا جائے گا۔ آگے فرمایا وقصد فی مشیے کا، اور تو اپنی چال کے اندر نرمی اختیار کر، میانہ روی اختیار کر، نہ اتر اکڑ کر چل، نہ مریل ہو کر چل، درمیانی چال کے اندر، جس طرح عام لوگ حالت کے اندر چلتے ہیں، یہ رویہ ہے۔ زمین پر چلنا ہے، اللہ کی زمین ہے، نہ اتر کر چل، نہ مریل ہو کر چل۔ وقصد فی مشیے کا، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کر۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ، آواز کے اندر نرمی اور پستی، اونچی آواز نہیں، آواز کے اندر سختی نہیں، نرمی آواز کے اندر نرمی رکھ، یہ رویہ ہے۔ اور جو اونچا بولتے ہیں نا، اگلے سننے والے یہ اونچی آواز پسند نہیں کرتے۔ اتنی اونچی چیخ کر بولنا اور اتنی ایسا سے بولنا کوئی سن نہ سکے، نہیں، اپنی آواز کے اندر بھی میانہ روی رکھنی چاہیے، اونچی بھی نہیں نیچی بھی نہیں، درمیان کے اندر نرمی کے ساتھ بول۔ اور یہ جو اونچی گرج کے بولتے ہیں اونچی آواز سے، یہ ان کی مثال کیسے ہے؟ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، جو اللہ کو سب آوازوں سے بری آواز اللہ کو رکھتی ہے، یقیناً گدھے کی آواز رکھتی ہے، اور گدھے کی آواز سب سے اونچی ہوتی ہے۔ وہ دوسرے محلے سے بولے تو آپ کو یہاں سے معلوم ہوتا ہے، اور ہر جاندار جب بولتا ہے یا تھکان کی وجہ سے بولتا ہے، یا بھوک کی وجہ سے بولتا ہے، یا اس کو مارا جائے تو بولتا ہے۔ گدھا نہ وزن اٹھانے سے بولتا ہے، نہ اس کو مار بھی دو گے تب بھی نہیں بولے گا۔ گدھا بولتا ہے، ہینگتا ہے تو کیا؟ شیطان کو دیکھ کر ہینگتا ہے، اور پھر ہینگتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغے کی آواز سنو تو اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کہو۔ جب گدھے کی رینگنے کی آواز سنو تو اللہ سے شیطان کی پناہ مانگو، تعوذ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ بری آواز ہے گدھے کی، اور گدھے کی آواز سب سے اللہ کو بھی سب آوازوں میں سے جو بری آواز لگتی ہے گدھے کی۔ اس لیے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنی آواز کو نیچا رکھ، آواز کے اندر نرمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی جنات غرفن، جنت کے اندر اللہ نے بالا خانے بنائے ہیں، یرا من ظاہرها فی باطنها و باطنها من ظاہرها۔ اگر ان بالا خانوں کے باہر تم کھڑے ہو، محلات کے باہر کھڑے ہو تو اندر کا منظر دیکھ سکتے ہو، اگر اندر کھڑے ہو تو باہر کا منظر دیکھ سکتے ہو۔ ان بالا خانوں کے اندر دیواریں ہوں گی، لیکن دیواروں کے اندر بھی اندر سے نظر آر پار ہو جائے گی۔ ایسا منظر، ایسے محل اللہ نے تیار کیے ہیں، اعدها اللہ تعالیٰ، یہ تیار کیے ہیں ان محلات کو، بالا خانوں کو اللہ تعالیٰ نے، کن کے لیے؟ لمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محل ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ دوسرا وہ شخص وَآلَنَ الْكَلَامِ، جو نرم گفتگو کرتا ہے، پیار کے ساتھ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گھر ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ وَتَابَ الصِّيَامِ، تیسرے وہ لوگ ہیں جو نفلی روزے، مسلسل نفلی روزے رکھتے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی نفلی روزے، سوار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، یوم عاشوراء کا روزہ، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے، رمضان سے پہلے شعبان کے روزے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ ایام ال20، 13، 14، 15 چاند کی، یہ اللہ کے نبی ہر مہینہ 3 روزے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کی یہ عادت مبارک تھی۔ جو آدمی یہ نفلی روزے مسلسل رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ محل اس شخص کے لیے وقت تابع سیام،
وہ جو مسلسل روزے رکھتا ہے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ بِالنِّيَامِ، جو رات کے وقت لوگ سوئے ہوتے ہیں یہ کھڑے ہو کر اللہ کا قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ محل تیار کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ جو ہمارے موضوع کے حوالے سے ہے، وہ ایک یہ ہے وَآلَانَ الْكَلَامِ، جو نرم گفتگو کرتے ہیں۔ نرم گفتگو کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت کے اندر بالا خانے محل تیار کر رکھے ہیں۔ تو یہ جب بھی بولیں کسی کے ساتھ اس رویے کے ساتھ بولیں، تمہارے رویے اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آپ نے اندر یہ 5 چیزیں اگر اپنے رویوں کو سنوارنا چاہتے ہو تو یہ 5 چیزیں اپنے اندر پیدا فرما لو، ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو۔ نمبر 1 ایمان، اپنے اندر ایمان پیدا کرو۔ نمبر 2 اخلاق، اپنے اخلاق کو درست کر لو۔ نمبر 3 احساس، اپنے اندر احساس پیدا کرو۔ نمبر 4 احسار، اپنے اندر احسار پیدا کرو۔ نمبر 5 اخلاص، اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، ریاکاری اور دکھلاوے سے بچ جاؤ۔ یہ 5 چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں گی تو تمہارے رویے درست ہو جائیں گے۔ شریعت اسلام نے رویوں کو درست کرنے کی تعلیم دی ہے، ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے۔ جس طرح یہ ایک درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی اپنے رویوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تیرے رویے ٹھیک ہوں گے تو تو معاشرے کے اندر اچھا آدمی کہلوائے گا، جب تیرے رویے غلط ہوں گے تو تو معاشرے کے اندر برا آدمی کہلوائے گا۔ پہلی چیز میں ایک مثال دے کر اپنی بات کو واضح کرتا ہوں۔ ایمان، اپنے اندر ایمان پیدا کرو۔ اور کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، تکریم کرے۔ مہمان کی عزت تکریم کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہمارے ایمان یہاں آ کر برباد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر ہمارا رشتہ دار مہمان بن کے آتا ہے، دوست مہمان بن کے آتا ہے، کوئی جماعتی بھی مہمان بن کے آتا ہے، ہم کیا کرتے؟ وہ دروازہ کھٹکاتا ہے تو ہم نکلتے ہی ہاں کیا حال ہے جی، کدھر سے آ جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے، کیسے راستہ بھول گئے؟ اگلے بندے آنے والا اتنی چاہت سے تجھے ملنے کے لیے آیا ہے تو یہ باتیں کر کے تو اس کو شرمندہ کر رہا ہے۔ یہ مہمان کی تکریم نہیں ہے۔ مہمان آئے تو مہمان کو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ تو نے اس کا جب آئے تو تیرا چہرہ کھل اٹھے، وہ سمجھے یار میرا آنا اس کو بڑا ہی پسند آیا ہے، بڑا ہی پسند آیا ہے۔ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ مل، اس سے یہ نہ پوچھ کہاں سے آیا ہے، راستہ بھولا ہے نہیں بھولا، کہاں جا رہا ہے، یہ نہ پوچھ۔ اس کو دروازہ کھول اور اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو اپنے ڈرائنگ روم کے اندر بٹھا، جہاں تو مہمانوں کو بٹھاتا ہے اس کو بٹھا، اس کو پوچھ سفر بخیریت گزرا ہے، ٹھیک تھا، سارے معاملہ ٹھیک ہیں، اس کی خیر و عافیت پوچھ۔ پھر اس کے بعد اس کے اپنے گھر کے اندر جو چیز ہے، وہ پانی ہے، چائے ہے، دودھ ہے، لا کر اس کے سامنے رکھ دے۔ یہ نہیں کہ وہاں پر بیٹھ کر یہ پوچھنا شروع کر دے ٹھنڈا پیے گا یا گرم پیے گا۔ وہ مہمان ہوتا ہے شرمندہ ہو کر کہتے نہیں طلب نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، نہیں 10 کی پیے گا۔ ہر چیز کا رچ موجود ہے گی، اللہ کا فضل ہے بھائی، موجود ہے تو لا کر رکھ۔ کہتے ہیں نا مہمان تو بے زبان ہوتا ہے، تو پوچھی کیوں جا رہا ہے، اس کو بلاتا کیوں ہے؟ تو لا کر رکھ اس کے سامنے، اگر اس کو ضرورت ہوگی تو پی لے گا جو اللہ نے تجھے توفیق دی ہے۔ پھر کہتے ہیں اچھا کھانا کھائے گا؟ کھانا بنا ہے، میں باہر سے ہوٹل سے منگوا لیتا ہوں۔ نہیں تکلف نہیں کرنا۔ اور بیچارے کو شرمندہ کرے۔ اور مہمان کو بھی سوچنا چاہیے کہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ مومن 2 چیزیں، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن 2 چیزیں جمع نہیں کرتا، ایک جھوٹ اور ایک بھوک۔ بھوک لگی ہوئی تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ مجھے طلب نہیں ہے۔ مومن 2 چیزوں کو اکٹھا نہیں کرتا، بھوک اور جھوٹ کو۔ جو طلب ہو مانگ لو۔ یہ مہمانوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے۔ مہمان کو تکریم، عزت، وقار، پروٹوکول دو۔
बगैर मांगे उसको खाना पीना दो। जब अच्छी तरह खिदमत कर लो तो फिर उससे पूछो खैरियत से, कैसे आना हुआ, मेरे लायक हुक्म। तो ये इज्जत और तकरीम है। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हू, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है ना, उसको चाहिए अपने मेहमान की तकरीम करे, इज्जत करे, प्रोटोकॉल दे, मोहब्बत के साथ पेश आए। दूसरी चीज, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ा जारहू, कि जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर जिसका ईमान है ना, वो अपने हमसाये को तकलीफ ना पहुंचाए। हमसाया माए होते हैं। सबसे ज्यादा हकूक जो है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील इस्लाम इतने हकूक हमसाये के बयान किए हैं मुझे कि मैं अब ये महसूस करने लग गया हूं कि अल्लाह ताला हमसाये को हमसाये की विरासत के अंदर हिस्सेदार भी ना बना दे, हमसाये को हमसाये का वारिस ना बना दे। मिरास के अंदर इतने हकूक है हमसाये के। आज सबसे ज्यादा जो लड़ाई होती है ना, हमारी हमसायों के साथ होती है। सबसे जो ज्यादा लड़ाइयां होती हैं हमसाये के साथ होती हैं। जो गीबत होती है हमसाये की होती है, हसद होता है हमसाये के साथ होता है। नहीं, ये नहीं करना। हमसाये के बड़े हकूक हैं, उनको तकलीफ नहीं देनी। आज बंदों का किसी का रवैये पूछने हो ना, आज रिश्ते करते हैं ना लोग, तो सबसे पहले उनके जो हमसाये होते हैं ना, उनसे आके पूछते हैं ये लोग कैसे हैं। हमने बेटी का रिश्ता करना है तो सही बताना है। अगर आपका हमसायों के साथ रवैये अच्छे होंगे, ताल्लुक अच्छा होगा, तो फिर वो आपके वही रवैये बयान करेगा जो उसको पेश आते हैं। कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, एहसास करने वाले हैं, नेक लोग हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं, ख्याल रखते हैं। तूने बहुत अच्छी जगह पर रिश्ता कर रहा है, आंखें बंद करके अपनी बेटी का रिश्ता कर दे। अगर रवैये अच्छे नहीं होंगे तो फिर क्या कहेंगे हमसाये कि ना, बेटी को जहन्नम के अंदर ना डाल, इनको न देना, बेटी के टुकड़े करके नहर में डाल देना, इनको न देना। ये तो इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के हैं। ओ भाई, तेरा रवैया हमसायों के साथ अच्छा होगा तो रवैये की वजह से तेरे लोग, तेरे हमसाये तेरा किरदार पेश करेंगे। इसलिए हमसाये को, ये एक लंबा मौजू है, यहां तक कि आपने सालन बनाया है ना, उसकी खुशबू हमसाये तक पहुंच गई ना, अब तेरा फर्ज है कि तू वो सालन भी हमसाये को दे, हमसाये को दे। ऊंची आवाज से नहीं बोलना। बीमार हो तीमारदारी करनी है, किसी तकलीफ में, मुसीबत परेशानी में है, उसकी तकलीफ दूर कर, परेशानी दूर कर, ये हमसाये के हकूक है। तीसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए जब भी बात करे अच्छी बात करे। अच्छी बात नहीं है ना, औ लियस्मुत, या फिर खामोश रहे। ये तेरा रवैया अच्छा है। जब भी बोलना है, खैर का मतलब क्या है? सच बोलना है। खैर का मतलब है जोड़ने वाली बात करनी है, तोड़ने वाली बात नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। अगर तू जब भी बोल तो अच्छी बात कर। फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। अगर अच्छी बात नहीं है तो खामोश रहे। हम जनाब मजलिस के अंदर बैठे होते हैं ना, किसी को नीचा करना हो तो जनाब रिश्तेदारों के अंदर जनाब वो आ जाता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, शरीका आ जाता है। पता नहीं शरीका कहाँ से आया, तो जनाब ऐसी वक्की से बोलते हैं, अगले का सीना चीर के रख देते हैं। हाथ तो नहीं चलाते, लेकिन जबान से ऐसी बात कर देते हैं कि अगले का सीना फट जाता है। इतनी सख्त तरीन और जहरीली बात करते हैं। ये ईमान वालों का काम नहीं है।
ईमान यहां आकर बर्बाद हो जाते हैं। सच बोलो, गीबत ना करो, चुगली ना करो, झूठ ना बोलो। आज एक चला हुआ है मजाक, जैसे अप्रैल फूल होता है, मजाक के अंदर भी झूठ बोलते हैं। नहीं भाइयों, मजाक के अंदर झूठ नहीं बोलना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, फरमाया वैलन लहू, तबाही है, बर्बादी है उस शख्स के लिए कि जो इंसान झूठ बोलता है सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए। वैलन लहू, तबाही है, बर्बादी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना ज़ईमुन बिबैत मिन वस्तिल जन्ना, मैं जन्नत के वस्त के अंदर एक घर की जमानत देता हूं। लिमन तारकल काज़िबा व इन काना माज़िहा, उस शख्स को जो झूठ बोलना छोड़ दे, अगरचे झूठ मजाक के अंदर क्यों ना हो, मैं वो मजाक के अंदर भी झूठ बोलना छोड़ दे, मैं जन्नत के वस्त के अंदर एक घर की जमानत देता हूं। लेकिन हम मजाक के अंदर झूठ बोल देते, फोन करते हैं, फोन के ऊपर जनाब वो अप्रैल फूल है, और तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, तेरे बेटे का एक्सीडेंट, तेरे बाप का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी पहुंच फला, बहुत सख्त हालत है। वो बेचारा पता नहीं क्या, और सुनकर उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। मजाक, झूठ के अंदर भी, मजाक के अंदर भी झूठ नहीं बोलना। अगला है अखलाक। अखलाक ये भी एक रवैया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक पूरा कुरान है। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के वाले से सबसे अजीम और बुलंद बरतर हैं, अल्लाह के नबी का अखलाक। अब अखलाक है क्या चीज? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल अकमलल मोमिनीना, इन्नल अकमलल मोमिनीना ईमानन, मोमिनों का ईमान बेशक मुकम्मल होता है उस वक़्त अहसनुहुम खुलुकन, जब उनके अखलाक अच्छे होते हैं। जब उनके अखलाक अच्छे होते हैं तो उनका ईमान मुकम्मल होता है। इन्ना अकमलल मोमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलका, जब अखलाक अच्छा होगा तो तेरा ईमान मुकम्मल होगा। दूसरी चीज फरमाई वखियारुहुम लिनिसाइहिम, और जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है। अखलाक, हम बाजार मार्केट में होना, मंडी में होना तो बड़े बाअखलाक तरीके से बोलते हैं। ब्लड प्रेशर हाई भी होना, आगे कोई गाहक आता है, कोई मिलने वाला आता है, उसको पता है मैं बाजार के अंदर बैठा हूं, बड़े बाअदब तरीके से बोलता है, नरमी से बोलता है, सच बोलता है। जब घर आते हैं ना तो ब्लड प्रेशर हाई होता है और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहल के अंदर बेहतर है। बहर तो तुम बेहतर हो, असल चीज इम्तिहान घर के अंदर है। तुम खवातीन के साथ कैसे हो, बीवी के साथ तुम्हारा तल्लुक कैसा है, उसके साथ अखलाक कैसा है, औलाद के साथ अखलाक कैसा है, बहन भाइयों के साथ कैसा है, वालिदैन के साथ तेरा अखलाक कैसा है। तुम में से बेहतरीन शख्स हाँ वो है जो घर के अंदर बेहतर है, और मैं अपने घर के अंदर बेहतर हूं, इसलिए मैं सबसे बेहतर हूं। घरों के अंदर आकर बीवी इंतजार में होती है, बच्चे इंतजार में होते हैं, वहां ब्लड प्रेशर हो तो कंट्रोल में रखा करो, प्यार से बोला करो, चेहरे के अंदर मुस्कुराहट लेकर आओ, मजाक किया करो अपनी बीवी से, काम काज कराया करो, बच्चों के साथ खेला करो। अल्लाह के नबी अम्मा आयशा के साथ दौड़ लगाते थे। और हमारे घर के अंदर रवैये कैसे हैं? घर का सारा काम बीवी करती है, कपड़े धोती है, जूते पॉलिश करती है, खाना बनाती है, घर की सफाई, बिस्तर, मेहमान आ जाए खाना बनाती है, गर्मी है सर्दी है, इसी काम में लगी हुई है। थोड़ा सा खाना लेट हो जाए तो क्या जनाब आसमान को, घर को सर पर उठा लेते हैं? नहीं। अखलाक। नवास बिन सम्मान अंसारी साहबी रसूल है, कहते हैं साल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिर्र वल इस्म,
وہ کہتے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، نیکی کے بارے میں اور گناہ کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا البر، سن نیکی کیا ہے، نیکی جو بھی نیکی ہے حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے، نیکی اچھا اخلاق ہے، اور گناہ و عصمن ما حاک فی صدرک و کرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ جو تیرے سینے کے اندر کھٹکا محسوس کرے اور تو اس چیز سے ڈرے کہ یہ اس کام کو میرے والدین کو پتہ نہ چل جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، ہمسایوں کو پتہ نہ چل جائے، سمجھ وہ گناہ ہے۔ نیکی اچھا اخلاق ہے، اخلاق بنانے ہیں تو نیکی کے راستے پر چلو۔ احساس، تیسری چیز ہے احساس۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا رشتہ آپس میں بنایا، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، یہ جو رشتہ اللہ نے بنایا نا، یہ چیز احساس پیدا کرتا ہے، یہ چیز احساس پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا کر احساس کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کے اوپر نہ ظلم کرتا ہے نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ کسی جگہ مدد کے لیے پکارا ہے تو اس کی مدد کر، اس کے اوپر ظلم زیادتی نہ کر، کسی معاملے کے اندر بھی زیادتی نہ کر، انصاف۔ یہ ہمارا رشتہ ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جب تو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے اندر لگا رہے گا نا، مدد کے اندر لگا رہے گا، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ جب تو اپنے بھائی کی مدد کرے گا اللہ تیری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد لینا چاہتے ہو تو اپنے بھائیوں کی مدد کرو، ان کی حاجات ضروریات کو پورا کرو، اللہ تمہاری ضروریات پوری کر دے گا۔ یہ احساس ہے، یہ رویے بنتے ہیں اس کے ساتھ۔ من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی قیامت والے دن تکلیفوں میں سے تکلیف دور کرے گا۔ آج دنیا کے اندر کوئی مصیبت پریشانی کے اندر ہے، اس کی تکلیف کو دور کر دو۔ جب قیامت کے دن تم کسی تکلیف میں ہو گئے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، جو قیامت والا دن تکلیفیں ہوں گی ان میں سے اللہ تکلیف دور کر دے گا۔ یہ احساس ہے۔ من ساتر لمسلم ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے بھائی کی کوئی غلطی گناہ کا پتہ چل جاتا ہے اس کے اوپر پردہ رکھ، جو اپنے بھائی کے عیبوں کے اوپر پردہ رکھتا ہے اللہ قیامت والے دن اس شخص کے عیبوں کے اوپر پردہ رکھے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کو قیامت والے دن اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہ کسی کی غلطی کا پتہ چل گیا ہے اور لوگوں تو سناتا پھر ہر مجلس کے اندر اس کے گناہ ذکر کیا کر، یہ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ اچھے رویے نہیں ہے۔ آج مصیبت پریشانی تکلیف، بھائیو ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ احساس کرے۔ آج یہ رحمت، ہم 2 مہینے پہلے بارش مانگ رہے تھے، یا اللہ بارش برسا دے۔ اللہ نے بارش، یہ بارش تو رحمت ہوتی ہے، جب اللہ ناراض ہونا کسی قوم کے اوپر کہ یہ رحمت پھر عذاب بن جاتی ہے، پھر عذاب بن جاتی ہے۔ آج کئی علاقوں کے اندر تو رحمت ہے اور کئی علاقوں کے اندر یہ اللہ کی طرف سے زحمت اور عذاب بن چکی ہے۔ جنوبی پنجاب کا ڈیرہ غازی خان، تونسا، راجن پور، یہ 2 اضلاع اس وقت شدید متاثر ہیں، اور بلوچستان کے مکران اور اس کے ارد گرد قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف، یہ سارے کے سارے پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو کیا کیا بیان کروں، اس سیلاب کی تباہ کاریاں آپ ویڈیو کے اوپر شاید دیکھتے ہو، سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہے ہیں۔ آپ کے بھائی وہاں پر کام کر رہے ہیں، وہ جب وہاں جاتے ہیں تو لوگ جو بیان کرتے ہیں وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ابھی کل ایک بھائی کی
ویڈیو آئی کہ وہ بابا ایک بزرگ سفید داڑھی والا کہتے ہیں کہ آج تم کھانا لے کر آئے، یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا، اتنے گھٹنوں تک ان کے جو ہے نا ان کے پانی کے اندر چل کر بھائی پکا پکایا کھانا لے کر جا رہے تھے، اور بابا سامنے کھڑا تھا کہ چوتھے دن بعد آپ کھانا لے کر آ رہے ہو، اور یہ بچے عورتیں یہ لوگ 4 دن بعد کھانا کھائیں گے، 4 دن بعد کھانا بھی کھائیں گے اور پانی بھی پئیں گے۔ پانی بہت ہے وہاں پر، لیکن پانی ان کو باہر نہیں نکلنے دے رہا، کشتیوں کے ذریعے سے کھانا بھیجا جا رہا ہے، لیکن پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ حافظ عبدالرؤف صاحب 2-3 دن پہلے ان کی میں بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ہم ایک علاقے کے اندر گئے اور ان کے گھر سارے گر چکے تھے، ملبے کے اوپر بیٹھے تھے، ملبے کے نیچے ان کے سامان تھا، نیچے پانی تھا، نہ پکانے کی چیز تھی، نہ جگہ تھی، نہ ایندھن تھا، نہ برتن تھے، صرف وہ اینٹوں کے اوپر لکڑیوں کے اوپر بیٹھے تھے۔ ہم گئے، کسی نے بتایا کہ وہاں یہ حالات ہیں، تو وہاں ہم کھانا بھی لے کر گئے، پانی بھی لے کر گئے، بچوں کے لیے دودھ بھی لے کر گئے اور بسکٹ بھی لے کر گئے۔ تو وہاں پر جا کر دیکھا تو لوگ کہنے لگے 3 دن ہو گئے ہیں، آج کسی نے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا، کسی نے اپنے اس حلق سے نیچے کھانا نہیں اتارا۔ بچوں کے لیے دودھ، بسکٹ، بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، میڈیکل کیمپ لگ رہے ہیں۔ ایک پانی کے کنارے پر وہ نہر ہے یا دریا ہے یا سیلاب کا پانی ہے، پورے جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے اور وہ رو رہا ہے۔ انسان کہتا ہے اس پانی کے اندر یہ پانی میری بیوی کو بھی لے گیا، میرے بچوں کو بھی بہا کے لے گیا، میرے گھر کو بھی بہا کے لے گیا، میرے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ کہتا ہے میری تو ساری دنیا اچھڑ گئی ہے، دنیا اچھڑ گئی ہے۔ آج ہمارے حکمران اپنی نورہ کشتی کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ان کے اندر اپنی عوام کا کوئی احساس نہیں۔ آج احساس ان کے اندر ہے جن کے اندر ایمان ہے، جو اپنے اس کلمہ کی لاج رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ نے ہمارا رشتہ بنایا ہے، کہ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں بھوکا تھا، میں نے تجھے کھانا مانگا تھا، حدیث قدسی ہے، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا تھا؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، لیکن تجھے پتا تھا تیرا فلاں بھائی بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا میں رب کو اپنے بھائی کے قریب پاتا ہوں۔ میرے بندے میں نے تجھے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، یا اللہ تو رب العالمین ہے، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ اللہ فرماتا ہے یہ تو بات ٹھیک کر رہا ہے، لیکن تجھے پتا تھا تیرا فلاں بھائی پیاسا ہے، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا میں رب کو اپنے بھائی کے قریب پاتا۔ میرے بندے میں بیمار تھا، تو میری تیمارداری کرنے نہیں آیا، یا اللہ تو رب العالمین ہے، میں تیری تیمارداری کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ بات ٹھیک ہے، تجھے پتا تھا تیرا فلاں بھائی بیمار ہے، تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تو میں رب کو اپنے بھائی کے قریب پاتا۔ یہ احساس پیدا کرنے کے لیے یہ ساری حدیث، قرآن کی آیات، قرآن اور حدیث انسان کے اندر احساس پیدا کرتا ہے، لیکن آج ہمارے اندر احساس ختم ہو چکا ہے۔ آج صرف ہم اپنے بارے میں دیکھتے ہیں۔ احسار قربانی، احسار کہتے ہیں خود ضرورت مند ہو اور اپنے تیرے پاس چیز ہے، وہ ضرورت تجھے بھی ہے، لیکن ایک ضرورت مند آ گیا ہے، تو نے اپنی ضرورت کو پورا نہیں کیا، تو نے اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کیا، اس کو احسار کہتے ہیں۔ یہ رویہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر گھر کے اندر پیغام بھیجا کھانے کے لیے، مہمان کے لیے، جواب ملا پانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے گا؟ طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، اللہ کے نبی آپ کے مہمان کو میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا، میں اپنا مہمان بناؤں گا۔ اپنے مہمان کو گھر لے کر گیا، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، میں لے کر آیا ہوں۔ کہا بچوں کے علاوہ، بچوں کے لیے کچھ چیز پڑی ہے، باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا بچوں کو دلاسا دے کے سلا دے اور اس کو پکا دے اور چراغ جلا دے، ہمارے سامنے کھانا رکھ دینا، اور جب کھانا شروع کریں چراغ کو درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، میں اس کے ساتھ بیٹھا کھاتا رہوں گا، منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ بیوی نے بھی اسی طرح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، طلحہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر
نظر پڑی اللہ کے نبی مسکرانے لگے، ہنس رہے ہیں. طلحہ آج تم رات دونوں میاں بیوی نے مہمان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تمہارے اس رویے سے اللہ خوش ہو گیا ہے، اللہ مسکرا پڑا ہے، اللہ نے تعجب کیا ہے. یہ احسار ہے. بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود بھوکے رہے، ہر مہمان کو کھانا کھلایا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو اپنے کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. اس کو احسار کہتے ہیں. یہ رویہ ہونا چاہیے. آج ہم ہر چیز سمیٹ کے ذخیرہ کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، دوسرے بھوکے مرتے ہیں تو مرنے دو. ذخیرہ اندوزی اللہ نے، قرآن شریعت نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. ذخیرہ اندوزی کیوں؟ اور کسی کا پتہ چل جائے نا کہ یہ چیز مہنگی ہونے والی ہے، وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ جناب سال 2 سال کے اکٹھی خرید کے رکھ لیں. کوئی کاروبار کے لیے جناب بہت اپنے پاس ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، اور جب مارکیٹ کے اندر نہیں ہوتے نا، غریب بیچارے وہ روزانہ دہاڑی کر کے آتے ہیں، وہ جو 5 روپے کی ملتی تھی اب 15 روپے کی مل رہی ہے. اب تم نے ذخیرہ اندوزی کر لی، احسار نہیں کیا، اپنی سوچی ہے تم نے. نہیں، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس موضوع کو آگے چلائیں گے. وما علینا الا البلاغ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز بھائیو، یہ ایک اعلان ہے. ملکہ ہانس کے اندر طالبات کے لیے ایک مدرسے کی زمین خریدی ہے جہاں پر مدرسہ بنا کر بچیوں کو دین کی تعلیم دی جائے گی. اس کے جو پیسے کچھ ادا ہو گئے ہیں، صرف 3 لاکھ باقی ہے. تو انہوں نے جو اس کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی ہے کہ جو بھی اپنے والدین کی طرف سے اپنی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہو تو اس کے اندر ضرور حصہ لے. اور باقی بھی تقریباً تمام میرے بزرگ اور بھائی ایسے کاموں کے اندر ضرور حصہ لیا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابن آدم انسان 3 قسم کا مال تیرا ہے، باقی تیرا نہیں ہے. جو تو نے کھا لیا اس کو ہضم کر لیا، پہن کے بوسیدہ کر لیا اور صدقہ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، یہ 3 قسم کا مال تیرا ہے، باقی جو بچ گیا تیرا نہیں ہے. وہ وارثوں کا، وہ کہاں؟ اپنے ہاتھ سے صدقہ کر کے جاؤ. جو اپنے ہاتھ سے انسان صدقہ کر کے جائے گا، انسان اس دنیا میں نہ بھی رہے. یہ مسجد جس نے بنائی ہے وہ شاید اس دنیا میں نہ ہو، ان کے لیے طرف سے یہ صدقہ جاریہ ہے. وہ اجر جتنے لوگ یہ نماز پڑھ رہے ہیں نا، ان سب کو اللہ نے اجر دینا ہے. اللہ قبول فرمائے آپ کا آنا. لیکن جس نے مسجد بنائی ہے نا، سارے لوگوں کا اجر اللہ جمع کر کے اس مسجد بنانے والے کے لیے اس کو آخرت کے اندر بھی پہنچاتا ہے.
یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. صدقہ جاریہ، نیک اولاد جب اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، دین کا علم. یہ 3 عمل ایسے ہیں جو اس حدیث، مسلم کی حدیث ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بھائی انشاءاللہ نماز کے بعد اس جو طالبات کے لیے، خواتین کے لیے مدرسہ بچیوں کے لیے بن رہا ہے، یہ ایک بچی بھی دین کا علم حاصل کر کے جس خاندان کے اندر جائے گی، انشاءاللہ وہ خاندان کو دعوت دے گی، دین کی تعلیم دے گی، انشاءاللہ پورا خاندان بدل جائے گا. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.